الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس میں ایک سوال کا جواب ہے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد وضو بنا کے جب آتے ہیں تو ایک آدھ قطرے واپس ٹپک جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے سوال لوگوں کے آئے کہ استنجا ہم نے کر لیا، وضو بنا لیا، پھر ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو پیشاب کے ایک قطرے دو قطرے ایسا لگتا ہے کہ ٹپک گیا یا گر گیا، تو ابھی کیا کریں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ یہ عام طور پہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب مثانے کی کمزوری ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ مثانہ کسی کا کمزور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ اس طرح سے برابر ہے تو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے کہ برابر اس کے جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن ہم کو دینی مسئلے میں کیا کرنا ہے، شرعی مسئلے میں، کہ اگر کوئی انسان استنجا کرنے کے بعد، وضو بنانے کے بعد، یا استنجا کر لیا اس کے بعد کپڑے پہن کے باہر نکلا، پھر اس کے ایک آدھ قطرے ٹپک گئے، تو اب وہ کیا کرے؟ پہلی بات یہ کہ جو بھی چیز پیشاب پیخانے کے راستے سے نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، وضو کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ پیشاب پیخانے کے راستے سے جو بھی چیز نکلتی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی وضو بنا کر کے مسجد کی طرف آیا یا وضو بنا کر کے نماز پڑھنے جا رہا ہے اور اس کے پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا اور بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں کہ کپڑا بھی گندا ہو گیا، یعنی اتنا جگہ جہاں پر وہ پیشاب کا قطرہ لگا، اور اللہ فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، نماز سے پہلے یا ویسے ہی اپنے کپڑے کو پاک رکھو۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا اپنے کپڑے کو پاک کرو، تو نماز سے پہلے بدن پاک ہونا، کپڑا پاک ہونا، وہ جگہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونا، یہ ضروری ہے۔ تو اب اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے کبھی کبھار کہ وضو بنانے کے بعد یا استنجا کرنے کے بعد اگر اس کے ایک قطرے دو قطرے نکل جائیں تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ نمبر ایک، اس کو واپس جا کر کے دھونا چاہیے، اتنی جگہ جہاں پر اس کے قطرے لگے ہیں اتنا دھو لے، وہ بدن کا حصہ جہاں پر بدن میں لگا وہ اور کپڑے میں جہاں لگا وہ دونوں جگہ، اور واپس استنجا کر لے، یعنی واپس صفائی کر لے۔ ہاں، یہ کام کرنے کے بعد اب واپس وہ وضو بنا لے۔ یہ کیونکہ اس کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کا کپڑا بھی اتنی جگہ ناپاک ہو گیا، بدن بھی ناپاک ہو گیا، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ تو اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو وہ کیا کرے گا؟ واپس جا کر کے اتنی جگہ صفائی کر کے وضو بنا کے نماز پڑھے گا واپس۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کے ساتھ یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ برابر ان کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، بیماری ہوتی ہے کہ استنجا کرنے کے بعد بھی وضو بنایا اس کے قطرے جو ہے نکلتے رہتے ہیں برابر، وہ تھوڑی دیر بھی زیادہ دیر رکتا نہیں ہے، اکثر اس کے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ اب یہاں حکم بدل جائے گا، اب یہ آدمی کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ بار بار وضو، یعنی جب بھی وضو بنائے گا نکل جائے گا، جب بھی وضو بنائے گا واپس اس کے قطرے نکل جائیں گے۔ اس کے لیے معاملہ یہ ہے جو ہم کو شریعت کہتی ہے کہ ایسا شخص جس کو سلسلۃ البول، یعنی برابر جس کے پیشاب کے قطرے تھوڑی تھوڑی دیر پہ نکلتے رہتے ہیں، تھوڑا رکا اس کے بعد نکل گئے، یہ آدمی اس کے حکم میں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ یعنی استحاضہ والی عورت کو حکم دیا تھا۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے استحاضہ کی بیماری ہے، یعنی حیض کے علاوہ برابر میرا خون جاری رہتا ہے، خون نکلتے رہتا ہے، حیض نہیں ہے، حیض میں تو نماز اس کے لیے معاف ہے، نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے حیض کی حالت میں، لیکن حیض کے علاوہ، پیریڈ کے علاوہ مجھے برابر خون نکلتا رہتا ہے، بیماری ہے جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی نے اس عورت کو حکم دیا کہ جب تیرا حیض ختم ہو جائے تو غسل وغیرہ کر لے، اس کے بعد اگر وہ خون آتا ہے تو اب تو ہر نماز کے وقت وضو کرے، نماز کے لیے وضو کرے، اور اس کے بعد تو نماز پڑھے، اگر وہ خون آتا ہے تو تم کو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ تو ایسا آدمی جس کا پیشاب برابر قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، وہ آدمی اس جگہ کوئی کپڑا رکھ لے گا، کوئی بھی چیز اندر رکھ لے گا، پہن لے گا اندر، تاکہ وہ پورے بدن میں نہ پھیلے، اور اس کے بعد جب نماز کا وقت ہو گیا وضو بنائے گا اور نماز پڑھے گا۔ چاہے وضو بنانے کے بعد اس کے قطرے نکلتے رہیں، اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ نماز ہوگی، نہ اس کو نماز دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو پھر واپس جو ہے وضو بنانے کی ضرورت ہے نکلنے کے بعد۔
ایک بار وضو بنائے گا اور نماز پڑھے، کیونکہ اب یہ آدمی مجبور ہے، یہ معذور ہے، اس کے سامنے عذر ہے، جیسے اس عورت کے سامنے عذر تھا جس کو استحاضہ کا خون آتا رہتا تھا۔ نبی نے کہا کہ تو نماز کے لیے وضو بنا، اس کے بعد نماز پڑھ، اس کے بعد تم کو خون آئے گا، کوئی نقصان نہیں۔ تو یہ دو بات ہوئی۔ ایسا آدمی جس کو کبھی کبھار ہوا وہ جائے گا، صفائی کرے گا، وضو بنائے گا، نماز پڑھے گا۔ جس کے ساتھ بیماری ہے، برابر ہوتا رہتا ہے، زیادہ دیر رکتا نہیں ہے، وہ نماز کے ٹائم وضو بنائے گا اور اس کے بعد نماز پڑھے گا، چاہے اس کے بعد وضو بنانے کے بعد نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا، کبھی کبھی اس میں وہم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نکلتا نہیں ہے، بس ان کو شک ہوتا ہے، وضو بنائے، استنجا کرنے کے بعد وضو بنائے آئے، ان کو ایسا شبہ ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، شاید نکل گیا۔ تو یاد رکھیں، وہم اور شبہے کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگتا شریعت کا، نہ تو اس کو نکلنا ہے کہ مسجد سے نکل کے جائے وضو بنائے، اور نہ ہی اس کو دہرانا، کچھ نہیں، وہم ہے، اور وہم کا کوئی جو ہے نہ تو اس پہ حکم لگتا ہے شرعی، نہ اس کا علاج ہے، یہ اپنے ذہن کا خیال کا وہم ہے۔ تو وہم کو دور کرنا ہے، نکلنا نہیں ہے، اس کو ختم کر دینا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ تو بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کو جب پوچھتے ہیں یقین ہے تم کو، نکلا یقین ہے؟ یقین نہیں ہے، شبہ ہے، شبہ ہے، وہم ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب استنجا کرے، استنجا کرنے کے بعد جب کپڑے پہن لے تو اپنی شرمگاہ کی جو جگہ ہے وہاں پانی کے چھینٹے مار لے۔ وضو بنانے کے بعد بھی ہے اور استنجا کرنے کے بعد، دونوں جگہوں کی حدیث آتی ہے ہم کو۔ تو اگر کوئی آدمی مار لیتا ہے، چھینٹے مار لیا وضو بنانے کے بعد یا پہلے، تو یہ اسی وہم کو دور کرنے کا ایک علاج ہے کہ اگر آدمی چھینٹے مار لیا اور دوبارہ اس کو ایسا لگا تو اس کو ایک ذہن میں آئے گا کہ ٹھیک ہے، جو ہم نے پانی کے چھینٹے مارے وہی ہوگا۔ اگر کپڑے میں کچھ نمی کا احساس ہو رہا ہے تو اس کو خیال یہ آئے گا کہ جو ہم نے چھینٹے مار لیے تھے وہی ہے، تو وہم دور ہو جائے گا، ایک جو ہے شک دور کرنے کا ایک علاج ہے۔ تو یہ عام طور پہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہم ہوتا ہے تو وہم پر کوئی حکم نہیں، نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ کچھ نہیں۔ نمبر دو، اگر واقعی یقین ہے تو وہ نکلے گا، صفائی کرے گا، وضو بنا کے نماز پڑھے گا۔ اور تیسری چیز کیا اس میں جو آخری، کہ اگر برابر بیماری ہے، ٹپکتا رہتا ہے، تو وہ اپنے کپڑے اندر باندھ لے گا، اچھے سے پہن لے گا، اور وہ ہر نماز کے وقت وضو بنا کر کے نماز پڑھے گا، چاہے وضو بنانے کے بعد قطرے گریں، اس کا کوئی بھی اس کی نماز پہ اثر نہیں پڑے گا۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نماز کے مسائل اور ایسے ہی طہارت کے مسائل جو ہے جاننے کی اور سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیرن۔